نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون درود شریف ہوا ہے. وہ پختوں کی تقریب کون بھائی بات یہ ہے کہ صدر میں میں 22 سال امام رہا. اور کافی مدت کے بعد صدر میں مجھے تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے. کیوں کہ ایک بار چوک فوارہ میں یہاں کچھ بزرگ ہیں وہ جلسہ جو سالانہ کرتے ہیں، تو میری جو عادت ہے میں اپنے عادت سے مجبور ضرور، تو اپنی عادت بھی یہاں کر چکا، تو ان جلسے والوں سے عورتیں خفا ہو گئی، تو انہوں نے مجھے دعوت دینا ہی چھوڑ دیا. تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جلسوں والوں کو بھی خیر کرے کہ ابھی کون خفا ہوں. میرے عزیزوں، میں یہ سمجھتا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. کیا ڈر اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. میں اپنی زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں، میں نے اور نہ کرتا. اگر پرواہ ہے تو صرف خدا کی ذات کا، وہ خفا نہ ہو جائے. باقی یہ لوگ جو ہیں یہ بیچارے، ہم پشتوں میں گڈی تصویر اردو کی گڈی کا ایک تو دمبا ایک بھیڑ نظمنگ دا عمل چدے دا زڑی گڈی دا غریبان ارچا پسی دین دین آرے بیا. یہ بات آخر میں شاید مجھ سے بھول نہ جائے، خاص کر یہ بات میں صدر والوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی ہم رمضان اور عید کا فیصلہ کرتے ہیں تو صدر کے لوگ ہمارے ساتھ عید اور
روزے کا فیصلہ ہمارا نہیں مانتے، ہمارے ساتھ عید بھی نہیں کرتے پشاوریوں سے اور روزہ بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ تم آسمان سے اترے ہو؟ تم ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہو؟ تمہارے گھروں میں قرآن اترا، تمہارے گھروں میں اسلام آیا، میں دیکھتا ہوں تمہاری پوزیشن اور پشاور میں سخانی اور کوچی بازار اور مینا بازار والوں کی پوزیشن، سارا دن تمہارا کس چیز میں گزرتا ہے؟ تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی اور تمہارے کان کیا سنتے، تمہارے ہاتھ کیا کرتے؟ عید کے دن تم اولیاء اور بزرگ بن جاتے ہو۔ حکومت نے اعلان نہیں کیا، حکومت نے اعلان نہیں کیا، حکومت تو ہے ہی ہجڑوں کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ہجڑوں کے اعلان پہ عید کرو اور ہجڑوں کے اعلان پہ تم روزہ رکھو؟ وہ مولوی ہجڑے ہیں جو آج ضیاء الحق سے ارد گرد بیٹھے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ 10 سال میں ضیاء الحق نے اسلام کا جنازہ نکلوا دیا ہے پاکستان سے، اور وہ ضیاء الحق کے تالی چاٹ رہے ہیں اور جنیجوں کی تالی چاٹ رہے ہیں اور ان کی بدخانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان نہیں کیا تحصیل کے۔ پھر بات سنو صدر والوں، صدر والوں، ہم جب عید کا اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس جو گواہ آتے ہیں وہ تبلیغی جماعت والے ہیں جو آج کل روئے زمین پہ تبلیغی جماعت والوں سے اچھا جماعت کئی نظر نہیں۔ تبلیغی جماعت والے ہو، اس میں مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، اس میں علماء ہوتے ہیں، اس میں طالب ہوتے ہیں۔ پھر خدا کی ذات پہ قسم دے کر میں ان کی شہادت لیتا ہوں، 3 پتھر ان پہ ڈلوا کر ان کو طلاق دلواتا ہوں۔ یہ بعض میرے ساتھی اور بزرگ جو ہیں وہ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ شہادت لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ مجھے میں کہتا ہوں نہیں، کل کسی کو گلا نہ ہو۔ اس قسم کے لوگوں سے میں اس قسم کا شہادت لیتا ہوں، بعد میں سب علماء کے اتفاق پر ہم عید کا اعلان کرتے ہیں اور تمہارے پلازا میں بیٹھے ہوئے بسکٹ اور کریم رول کھانے والے جن کی شکلیں تم ٹی وی پہ دیکھتے ہو، ایک ہاتھ میں بسکٹ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں ٹیلی فون ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں کہاں دیکھا گیا ہے؟ ہاں ہاں کہاں دیکھا گیا ہے؟ ہاں ہاں مانسیرا میں۔ وہ مانسیرا میں ٹیلی فون پہ شہادت لے کر اعلان کرتا ہے اور ہم گواہ کو قرآن دے کر اعلان کرتا ہوں۔ اب ایمان سے کہو کہ اعلان ہمارا اچھا ہے یا ان کا؟ اگر تم عید نہ کرو ہمارے ساتھ تو ہماری کیا بگاڑ سکتے؟ تم نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح کر کیا سکتے؟ 40 سال پاکستان کے حکمرانوں نے، علماء حقانی جو ہے 40 سال پاکستان میں علماء حقانی کے سر ان خبیثوں کے سامنے کبھی جھکے نہیں۔ ہر وہ حکومت خبیث
جو حکومت قرآن اور حدیث سے دھوکہ کر کیا ملک میں ایک گھنٹے میں تو ماشاء اللہ نافذ ہو سکتی ہے، ایک گھنٹے 12 بجے بھٹو کی حکومت ہے اور 1 بجے ضیاء اللہ کی حکومت ہو گئی ہے جی، ایک گھنٹے اور 1 منٹ میں قرآن اور حدیث کا نظام ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ انسان کا بنا ہوا قانون ہے، پاکستان کا دستور لادمی کالے انگریز کا بنا ہوا قانون ہے۔ 200 سال ہم انگریز کے قانون کے نیچے تو چل سکتے تھے، ماشاء اللہ کی قوانین کے تحت تو ہم چل سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے نیچے اس کے لیے پروگرامیں بنانے پڑیں، مشاورتی اور نظریاتی کونسلیں بنانے پڑیں۔ علماء کو لیے ہیں، ایک مولوی میرے ساتھ تھا جہاز میں، ہم کراچی جا رہے ہیں، میں نے کہا جی آج کل آپ کا کیا شغل ہے؟ کہتے میں اسلامی مشاورتی کونسل کا ممبر ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا کہ تمہیں پتہ نہیں؟ میں تو ذرا تمکل سا ہوں، مجھے پتہ نہیں۔ کہتے یہ اسلامی دفعات کو ترتیب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ کہتا تعجب کیوں کیا؟ میں نے کہا تعجب اس لیے کیا ہے کہ 1400 سال یہ اسلام بغیر ترتیب کا پڑا ہوا ہے۔ 1400 سال سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم بلا ترتیب اسلام میں گزرے، خلفاء راشدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مجتہدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مجتہدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مفسرین بلا ترتیب اسلام میں گزرے۔ اب ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں اسلام کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ہم غیر ترتیب شدہ اسلام میں تھے، اب یہ ترتیب دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے تیرے ملک میں ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا، سمجھتے ہیں؟ شریعت بل کا، اس میں مولوی بھی ہیں، خدا اس دولت کو تباہ و برباد کرے، یہ بڑی خبیث تھی۔ یہ مولوی اور پیر کو تو منٹوں میں خرید لیتا ہے۔ ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا کہ شریعت بل ہم نے پیش کیا۔ ان شریعت بل والوں سے آپ پوچھیں جس میں زیادہ تر کیس جو ہے جماعت اسلامی والے، ان سے آپ پوچھیں۔ اب ہم پہ الزام ہے کہ بھائی یہ لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں۔ جو لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں۔ شرعی نظام کے جو لوگ خلاف ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، لیکن جو لوگ، میں آپ کو ایک نقشہ بنا دیکھا گورے، یہ عورت ہے، یہ دا خزر چپکا مڑا پختو خدا ہوا پختانه لا چرته پاتیم شوي زیرک شي. دیکھو ګورې دا خزه دا خزه زه سړی دا زما ده دا خزه ما ته وایي چې زما تا سره نه لګي. زه ورته خیر یہ عورت ہے مجھے کہتی ہے کہ آپ سے میرا جھگڑا ہے
آپ میرے مطالبات پورے نہیں کرتے، میں کہتا ہوں خیر ہو جائیں، کیونکہ پاکستان میں آج تک عورتوں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، عورتوں کے حقوق بھی ابھی تک پاکستان میں ملے نہیں، ہمارے سب کے حقوق پورے ہو گئے، عورتوں کی حقوق باقی، اللہ جانے کہ رہتا کیا چیز ہے، سپاتیم بھی پکی یہ شہ پاتے رہے کہ پتا کا زیرا تصورائی ہو پدے پدا کا صدر روڈ باندھی پدا کا زیر سورا گرزوم نور خو معاملہ خلاص آنا۔ احتماد میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ عورتیں کمال کرتی ہیں برہنہ پھرتی ہیں، میں نے کہا یہ خیر ہے، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے، پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے، بھائی پردہ تو مردوں سے ہوا کرتی، مرد رہے نہیں تو اب پردہ کن سے ہو جائے؟ اب میں کبھی راستے پہ جاتا ہوں، میرے ساتھ طالب ہوتے ہیں، عورتیں سامنے نظر آتی ہیں تو یوں کر لے سڑی دی مرد ہے، دوسری کہتی ہے سڑی ندی شیخان دی، اب داڑھی والا شیخ خود ہی تو سڑے نا، سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے کہا پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے، پردہ تو ہمیشہ مردوں سے ہوا کرتی ہے، بھائی مرد رہے نہیں تو پردہ کن سے کرتی؟ اب ہم ایک برابر، اچھا تو جو عورت مرد کی گود میں ہو، گود میں وہ عورت اس مرد سے مزاحمت کر سکتی ہے؟ جگہ اور سرکولے ایسی زمینیں نوک جو کی ان شریعت بل والوں سے پوچھو کہ بیٹھے ہو تم ضیاء-الحق کے گود میں اور پیش کیا ہے تم نے شریعت بل، بیٹھے ہو تم جنیدوں کے گود میں، بیٹھے ہو تم اسمبلیوں میں، بیٹھے ہو تم سینٹوں میں، اور پیش کیا ہے شریعت بل، جو عورت اپنے خاوند سے مزاحمت کرنا چاہتی ہے تو وہ جا کر باپ کے گھر میں بیٹھ کر عدالت میں کیس دائر کرتی ہے کہ اس خاوند کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے شریعت بل پیش کیا اور سینٹ والے اور اسمبلی والے مانتے نہیں تو پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان اسمبلی میں بیٹھے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بات سن، پھر یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر اس قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیے ہیں یا نہیں لیے؟ تمہارے صدر کا بھی ایک بزرگ ہے یا نہیں؟ سلام کرتا ہوں اس کی بزرگ۔ یہ لوگ اس قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا ہے یا نہیں لیا؟ اچھا، یہی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ان شریعت بل والوں کو کہو کہ بل تم پیش کرتے ہو قومی اسمبلی میں، اگر وہ نہیں مانتے تو باہر آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ جو لوگ شریعت بل پیش کرنا نہیں،
جو لوگ ملک پہ شریعت نافذ نہیں کرتے ہم ان کے اوپر وہ فتویٰ لگائیں گے جو فتویٰ قرآن نے لگایا ہے. کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، جو فتویٰ قرآن نے لگایا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں اور وہ فتویٰ لگا دیں گے. 3 قسم کا فتویٰ، کافر کا بھی ہے، ظالم کا بھی ہے اور فاسق کا بھی. اگر ضیاء الحق نہیں مانتا شریعت بل کو تو اس ضیاء الحق نے کل اس ملک میں ریفرینڈم کیا اور ریفرینڈم میں لوگوں سے کہا کہ تم اسلام مانتے ہو یا نہیں، لکھو نیچے ہاں یا نہ. پرچی پہ یہی لکھا ہوا تھا، لکھو بھائی اسلام مانتے ہو، نیچے لکھو ہاں یا نہ. اب یہ پرچی اگر میرے ہاتھ میں بھی آتی تو میں نہ لکھ سکتا تھا، تو میں بھاگ گیا بڑا بیر کے میرے میں چلا گیا، سارا دن وہاں گزارا. میں نے کہا یہ پرچی کہیں غلطی سے میرے ہاتھ میں نہ آ جائے. بھائی میں تو نہ نہیں لکھ سکتا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا. شام کو جب آیا لوگوں نے لکھ لیا کہ بھئی ہاں اسلام تو ہم مانتے ہیں. تو رات کے 10 بجے ضیاء الحق نے اعلان کیا کہ میں 5 سال کے لیے صدر ہوں گا. بھئی کیوں؟ کہ تم نے جو کہا کہ میں اسلام کو مانتا ہوں، میں اسلام ہوں. 7 سال پہلے والا وہ بھول گیا، میں اسلام ہوں. اچھا تو صدر صاحب وہ مجسمہ ہے اسلام کا. اسمبلیوں کے ممبر سارے اسلام کے نام پہ منتخب ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا تو صدر بھی مسلمان، اسمبلی بھی مسلمان، تو پھر تم نے شریعت بل پیش کن کو کی؟ وہ 50 لاکھ روپے کو ابھی جو کروڑ ہو گئے. اچھا پھر دوسری گر کی بات بتا. یہ سوچا سمجھا اسکیم ہے ضیاء الحق کی بقا کے لیے. ان کو کہا گیا کہ ایک ڈھونگ بچاؤ. جیسے مولانا صاحب نے بریلیوں کی بات کی، بریلی مریلی کچھ بھی نہیں. بریلیت جو ہے یہ دیوبند کے مقابلے میں انگریزوں نے کھڑے کی. یہ انگریزوں کے پیدا کردہ لوگ ہیں. کیوں؟ دیوبند بنا تھا اس لیے کہ یہ قلعہ ہوگی اور یہاں سے لندن پہ بمباری ہوگی. تو انگریز جب گھبر گئے ہندوستان میں تو بریلیت کو کھڑا کر دیا ہے کہ تم اختلافی مسائل چھیڑو تاکہ یہ دیوبندی تم سے لڑ پڑے اور ہم ان سے چھوٹ جائیں. بات یہ بات ابھی جھگڑا مارے اور ان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں. پیٹ کا جھگڑا، پیٹ کا جھگڑا. بھئی ہم کہتے ہیں خدا کے لیے یہ خبروں پہ جو تم لوگوں نے مجاور بٹھائے ہوئے اور نمک چکلی اور شکرانہ ڈال دیا، پھر اس کے پاس جاڑو پڑی ہوئی، وہ جاڑو عورت کے اوپر پھیر لیتا ہے کہ جا خدا دے. ٹھیک ہے. ابھی آج کیا آپ کو میں بتا دوں، ہمارے ہاں بھانا ماری میں ایک زیارت ہے جس کو سید حسن رحمت اللہ علیہ کے، وہاں ایک جھولا، ایک گنبد بنی ہے اور گنبد کے اندر ایک جھولا ہے چھوٹا. یہ عورتیں جاتی ہیں اور وہاں سے چھوٹی سی کنکری اٹھا کر یوں، تو جو کنکری جھولے میں آ جائے تو عورتیں کہتی ہیں مبارک شاہ مبارک شاہ زوئی بدی کنکری. 5 پیر ہیں یہاں ہزار خانی کے ساتھ. عورتیں جھاڑو نہیں لے کر وہاں جب جاتی ہے تو جھاڑو کو درخت میں پھینکنے سے اگر جھاڑو اوپر پھنس گئے تو عورتیں مبارکی دے دیتی ہے کہ جھاڑو پھنس گئی، بچہ پیدا ہو گیا.
آئیں آپ کے نزدیک میں آپ کو بتاتا ہوں.